شبنم قادر میرا نام ہے، ڈسٹرکٹ رحیم یار خان سے میرا تعلق ہے، اور یہاں پہ جو باتیں ہو رہی ہیں وہ تو تقریباً پوری دنیا میں یہی حالات ہیں۔ اگر جو کریم لیڈیز یہاں پہ آئی ہیں تو وہ بات کر رہی ہیں کہ ہمارے علاقے میں جو کچھ ہو رہا ہے، تو میں بات کروں گی اپنے ڈسٹرکٹ رحیم یار خان کی طرف سے کہ جس کی آبادی 25 سے 27 لاکھ کی آبادی میں شبنم قادر نے جو جنم لیا تو وہ ایک ایسی فیملی میں تھی کہ اس کی ننیحال شیعہ اور ددھیال وہابی، آدھا خاندان پیپلز پارٹی اور آدھا مسلم لیگ نون یا جو بھی مسلم لیگ میں ہی شامل رہے۔ شبنم قادر کو تعلیم کی جو پابندیاں تھیں تو تب سے یہ ایک حدیث سمجھ میں آ گئی تھی کہ علم حاصل کرنا مرد اور عورت پر فرض ہے، تو میں نے اپنے ابو سے ڈائلاگ شروع کیے کہ تعلیم میرا حق ہے، مجھے چاہیے۔ اچھا، میتھ کا ایک سوال تھا کہ جس میں بیٹی کا حصہ، بیٹے کا حصہ، تو تب میرے ذہن میں آیا کہ بیٹی کا حصہ کم کیوں، بیٹے کا کیسے اور میرا حصہ کہاں؟ تو میرے والد نے کہا کہ نہیں، بیٹیاں یہ بات کرتی نہیں ہیں، بیٹا چپ۔ تو تب سے مجھے لگا کہ یہ باپ سیکیورٹی نہیں دے رہا، کنفلکٹ شروع۔ جو والد مجھے یہ نہیں کہہ رہا کہ جائیداد پہ بات نہیں کرنی، تو پریشانی تھی۔ میتھ ہی نہیں پڑھا میں نے، ریئلی میتھ نہیں پڑھا، کہانیاں پڑھنے کا شوق تھا۔ اخبار آئی آغاز، اس میں ایک کہانی تھی بڑی، اس میں سیکسی باتیں ہوتی ریئلی، تو وہ مجھے بڑا اچھا لگتا تھا کہ اخبار آئے، وہ کہانی پڑھیں، وہ سو رہی تھی، وہ ایسے تھی، وہ مرد آیا۔ اچھا، بچپن سے یہ چیزیں بڑی اٹریکٹ کر رہی تھی۔ رات 9 بجے کے بعد ٹی وی بند، اتنا ڈپریشن، کسی کے گھر نہیں جانا، ابو کو ننیحال سے نفرت، ننیحال کو ددھیال سے نفرت، یہ ایسی نفرتیں تھیں کہ جو نکلنے نہیں دے رہی تھی، اور دروازے کے باہر ابو بیٹھے ہیں، اسکول چھوڑ کے آنا، لے کے آنا، کسی کو سہیلی نہیں بنانا، یہ ڈپریشن بڑھتا جا رہا تھا۔ اب نہیں ہو سکتا۔ میں نے اپنے والد سے کہا کیا خیال ہے، زمین میرے نام لگانی ہے کہ نہیں؟ بلیو می۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا بات ہے، بیٹیاں ایسی بات نہیں کرتی۔ تو میں نے کہا کہ ایک بات تو سن لیں کہ شادی میری ددھیال میں ہو ہی نہیں سکتی، ننیحال میں بھی نہیں ہو سکتی، تو مجھے کیا کرنا ہے، آخر میری زندگی کا بنے گا کیا؟ تو میرے ابو بڑے پریشان ہوتے تھے، یہ کیا باتیں کرتی ہے، سوچ سوچ کے کوئی باہر کیسے نکلوں گی۔ ایک ٹیلی فون نئے نئے چلے ہمسایوں کے گھر، پہلی دفعہ کان کو فون لگایا، ایک مرد کی آواز سنی، کانپ گئی۔ تو تب سے ایک خواہش ابھری کہ مرد کیسے بولتے ہیں، یار مجھے بھی سننا چاہیے کہ مردوں کی آواز کان میں کیسے رس گھولتی ہے۔ تو چھپ کے گھر میں ٹیلی فون چھپایا ہوا ہو، ہمسایوں سے تاریں لے کے چھپا کے رانگ کال سن رہی ہوں۔ تو یہ ہوا کہ میری شکایت لگ گئی میرے والد کو، تو فون کٹ گیا۔ اب یہ دکھ کہ میرے والد میرے دوست نہیں ہو سکتے، کہ میں نے کیا کیا، بات ہی تو کی ہے، باہر نکلی نہیں ہوں، کسی سے دیکھا کچھ نہیں ہے، مجھے بات کرنے سے نہ روکو۔ تب شاید مجھے یہ پتہ نہیں تھا کہ بول کے لب آزاد ہیں تیرے، یہ چیزیں نہیں پڑھی تھیں، صرف لٹریچر پڑھا تھا، اپنی مرضی سے تعلیم حاصل کر رہی تھی، ضد میں آ کے باپ روکتا تھا تو زمین نام لگاؤ، نہیں لگانی کوئی بات نہیں۔ یونیورسٹی ایڈمیشن لے لیا، وہاں پہ جا کے شادی کروں گی، اپنی پسند کروں گی۔ باپ نے بھی، میرے والد نے وہابی میرے چچاؤں کو کہنا شروع کر دیا، بیٹی ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہے۔ تو ایک اور دشمنی شروع۔ اب یہی تھا کہ ان سے زیادہ بڑا جگیردار ڈھونڈ کے لاؤں گی، سوچتے کیا ہیں۔ یہ پتہ نہیں تھا کہ جگیردار کی بیٹی شاید سب کچھ کر سکتی ہے، جگیردار کی بیوی مار کھاتی ہے، روتی ہے، جگیرداروں کی بیویاں کبھی خوش نہیں ہوتی۔ اور آج مجھے ابھی جا کے پتہ چلتا ہے جب میں بیگم بنی کہ چپ رو رہی ہوں صبح سے بیٹھ کے کہ کوئی ہنسی نہیں آ رہی، بات نہیں آ رہی، تو تب لگا یہ بھی صحیح نہیں ہے، رشتہ قبول نہیں ہے۔ تو اس میں ان حالات میں جب میں جائیداد کی بات تھی، پھر یہ آخر ہوتے ہوتے میں ایک ایسے سٹیج پہ آئی، سن 2000 کی بات ہے کہ تعلیم مکمل ہو گئی، کوئی زندگی کی سمجھ نہیں آئی، واپس گئی تو سیاست 2001 میں خواتین کو نمائندگی مل چکی تھی۔ اب یہ نمائندگی میں کیسے لیتی، تو یہ نمائندگی میں نے لی والد کے گاؤں میں۔ میں شہر میں پڑھ لی، بڑھی، جوان ہوئی، اور میں نے پہلا الیکشن گاؤں سے جا کے لڑا، جہاں پہ میرے کزن ناظم اور ایم پی ایس کے الیکشن لڑتے تھے۔ ایک بیٹی اور ذمہ داروں کی بیٹی، وہ ایک نکرانیوں والی سیٹ پہ آ رہی ہے، خبردار روکو اسے۔ تو میں نے کہا یہ کیسے، یہ میں اگر بیٹی ہوں تو ہاری کی بیٹی، کسان کی بیٹی، کس کی بیٹی ہے؟ آپ لوگ ذمہ دار کیا سوچ رہے ہو؟ یہ پہلا سوال تھا کہ ذمہ دار کی بیٹی میں اور ایک غریب کی بیٹی میں بہت فرق ہے۔
اس فرق کو دور کرنے کے لیے میں نے اسی وقت پڑھی لکھی تھی, کچھ سمجھ تو مجھے بھی نہیں تھی کہ سیاست کی, آج تک ووٹ نہیں دیا تھا, خبریں نہیں سنی تھی, برا لگتا تھا یہ سارا کچھ مجھے. میں تو ناچنا چاہتی تھی, میں گانا چاہتی تھی, خوش ہونا چاہتی تھی, زندگی کی خوشیاں ڈھونڈنے نکلی تھی, اور آگے سے ٹینشنز ہی آ رہی تھی, کہیں مجھے فرار کا راستہ نہیں نظر آ رہا تھا. تو اسی فرار میں الیکشن شروع ہوا. شبنم قادر نے وہاں پہ, شبنم یاسمین ڈاکومنٹس میں میرا نام ہے, اور شبنم ایک گالی ہے میرے ددیال میں کہ شبنم نام ہی برا ہے, فلمی نام ہے جی, متاثر ہے فلموں سے. میرا نام شبانہ ہے. گاؤں میں اب نہیں کہہ سکتی اپنے چچاؤں کو کہ میں شبنم بات کر رہی ہوں, وہ فون بند کر دیں گے کہ بات کیا ہے, یہ شبنم کیا ہے, ہم نہیں بات کرتے شبنم سے. تو شبانہ کہہ کے مجھے وہاں پہ کہنا پڑتا ہے. تو شبنم ایک آپ جیسی خواتین میں ان میں بیٹھ کے شبنم بڑی خوش ہوتی ہے. میں شبنم میں نے جب وہ الیکشن پہلے نمبر پہ ہی عام الیکشن تھا, اس میں ایک دن کا سروے کرنے کا مجھے ٹائم ملا کہ میں نے پیدل ہمسایوں کی خواتین, ٹوپی والا برقع میرے علاقے میں وہی پہنتی ہوں, وہاں پہ ٹوپی والا برقع جی پہن کے گئی اپنے, میں کون ہوں, میں بتا رہی ہوں, میں قادر بخش کی بیٹی ہوں, میں ذمہ دار کی بیٹی ہوں, تم لوگ کیوں الیکشن لڑ رہے ہو, یہ تو تم کو مار کے بٹھا دیں گے, کچھ نہیں کرنے دیں گے, مجھے آنے دو. انہوں نے کہا بی بی آ جا, ہم جا رہے ہیں واپس. نکرانیاں تھی بیچاری, میرا کیا کرتی. تو پہلے نمبر پہ 1500 ووٹ لے کے کامیاب. اب کیا کرنا ہے, کزن کہہ رہے ہیں کہ اب جب ٹریننگ ہوئی, میرے چچا جو چیف تھے وہ کہہ رہے ہیں اوقات دیکھیے, بیٹھیے نا نکرانیوں کے ساتھ. تب لگا یہ چھوٹی سیٹ ہے یار, پڑھا بھی ضلع میں جو سیٹ ہوگی وہ بڑی ہوگی, خواتین کی جو ڈیولپمنٹ میں کام کریں گی وہ ڈسٹرکٹ لیول کی خواتین ہوگی. تب لگا کہ یہ ہے میری جگہ, ادھر جانا ہے. میں نے خواتین کونسلرز کا ہی ایک گروپ بنا لیا, ٹیلی فون پہ باہر, کیونکہ پتہ ہی نہیں تھا کہ نکلنا کہاں ہے, کہ شروع سے ہی پابندیاں, ابو نے پابندیاں. اور میں سیاست میں ایک این جی او کے عورت فاؤنڈیشن کے تھرو آئی. عورت فاؤنڈیشن کا ایک پمفلٹ میرے گھر میں ہی کہیں کسی چیز کے ساتھ آ گیا, جس میں لکھا ہوا تھا کہ عورت کو اگر کوئی سیاست میں آنے سے روکے تو اسے 5 سال قید. میرا کزن نے میرے کاغذ چھین لیے, شناختی کارڈ چھین لیا. میں نے کہا تجھے چھوڑے گا کون, چل آج تیری بھی نظامت ختم, 5 سال سزا تو تجھے بھی آئی. اچھا وہ 5 سال کی کیا آتی, ان لوگوں نے دیکھا یہ لڑکی ہاتھ سے نکل گئی ہے, تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی. کاغذ میرے نہیں تھے, جج صاحب مجھے دیکھ کے کہہ رہے ہیں کہ شبنم آپ کا ووٹ نمبر کیا ہے. اب پتہ نہیں میرا ووٹ نمبر کیا ہے, مجھے کیا پتا میرا ووٹ نمبر, میں نے کبھی ووٹ کاسٹ ہی نہیں کیا تھا زندگی میں. جب پہلا الیکشن میں نے اپنا ووٹ خود کو دیا تھا. تو اچھا اس وقت جج صاحب پریشان ہو رہے تھے, میں اتنی پریشان, میرے والد مجھے چھوڑ کے عدالت سے وہ مجھے آنے نہیں دے رہے تھے. اور میں نے کہا تھا کہ زمین نہیں لکھنی نا میرے نام, تو مجھے لڑنے دو, مجھے دیکھنے دو دنیا کیا کرے گی میرے ساتھ. آپ ایک بچہ ہوتا ہے نا, جب وہ چلتا ہے تو ماں باپ کے سامنے چلے تو وہ گرتے کو سنبھال لیتے ہیں. اگر ان کے پیٹھ پیچھے بچہ گرے, کوئی مارے, انہیں کیا پتا. یہی بات میں اپنے والد سے کہتی تھی کہ اب چپ کر کے تماشا دیکھ, تمہیں زمین نہیں دی کیونکہ زمین چچاؤں کے قبضے میں تھی, تو وہ مجھے کیسے دیتے. تو وہ کہہ رہے تھے کہ اچھا ٹھیک ہے میں تماشا دیکھتا ہوں, تم چلو میں دیکھتا ہوں کہ کون تمہارے ساتھ کیا کرتا ہے. بظاہر وہ سامنے نہیں آ رہے تھے, لیکن مجھے یقین تھا اب وہ مجھے کچھ نہیں کہیں گے. یو سی کا الیکشن لڑ کے آئی تھی, اور کزن غصے میں ہی, ناظم کا الیکشن ایک کزن ہار گیا میرا, دوسرا جیت گیا. تو میرے ابو نے کہا میرے گھر نہ آنا, نکل, بے غیرت اولاد ہے تو کہ تُو نے مجھے ناک بھائی کے سامنے جانے کے قابل نہیں چھوڑا, تو نے الیکشن کیسے لڑا. اچھا خیر جب میں نے ڈسٹرکٹ کا الیکشن لڑا تو بلیو می کہ اس دن میرے والد کو یقین ہوا, پہلے نمبر پہ ہی کامیاب ہو گئی. وہ کون, خواتین ونگ کی طرف سے ہی میں نے لڑا تھا. اس وقت یہ تھا ہمارے علاقوں میں ایسا ہے کہ عورت اپنی آزاد مرضی سے ووٹ نہیں دے سکتی, مرد کی مرضی سے ووٹ عورت دیتی ہے. سیاست اسے نہیں پتا. کسی یہ 25 سے 28 لاکھ کی آبادی میں, یہ میرا اعلان ہے, اب ڈسٹرکٹ رحیم یار خان جو کہ پنجاب کا آخری ضلع اور سندھ کا سٹارٹ, وہاں پہ عورتوں کی کوئی آزاد مرضی نہیں ہے ووٹ کے بارے میں. جی تو یہ ووٹ کے حوالے سے میں نے جو یہ بات کی, تو اس میں ایسا کہ ڈسٹرکٹ میں جب گئی تو وہاں پہ تھا کہ وومن ڈیولپمنٹ کی منسٹریاں مشرف دور میں, مدیہ گور صاحبہ کل یہاں پہ تھیں, تو میں نے ان کو دیکھا کہ وہ پردے پہ انہوں نے بڑا اچھا ایکٹ کیا مشرف کے سامنے. تو وہ وہاں پہ قرضے کی ڈیمانڈ کری تھی کہ جو خواتین گھروں میں بیٹھی انہیں قرضے دیے جائیں تاکہ وہ زندگی کو سدھار سکیں. تو مجھے لگا کہ کوئی اور طبقہ بھی ہے جو کچھ سوچ رہا ہے. مجھے نہیں معلوم تھا یہ ویف کیا ہے, این جی اوز کیا ہیں. تو اسی میں پتا چلا کہ این جی او بناؤ. اچھا 3 سال میں ڈسٹرکٹ کونسلر ہوتے ہوئے بھی مجھے 3 سال لگے منسٹریاں سمجھتے ہوئے, سیاست کو سمجھتے ہوئے, این جی اوز کو سمجھتے ہوئے.
یہ سارا کچھ سمجھنے کے بعد جب میں نے ابھی ہم یہاں پہ بہت سے صوبوں کی بات ہو رہی ہے کہ کس صوبے میں خواتین کیا کر رہی ہیں، اور میں سوچتی ہوں کہ ہمارے صوبے میں، یا ہمارا تو صوبہ ہی نہیں بنا یار بات تو یہاں پہ رات یا ہمارا، مجھے ایک منٹ کے لیے تو یہ بھی احساس ہوا کہ جیسے میرا مذاق اڑایا جا رہا ہے کہ سرائکی صوبہ ایک ہنسنے والی بات ہے. تو سرائکی کم نہیں ہے یار، یقین کریں سرائکی بہت ایک بڑی آبادی ہے. اچھا جی، اب تھا کہ ایجنسیز کیا کر رہی ہیں. تو ابھی ریسنٹلی ایک واقعہ میں آپ سے ڈسکس کروں گی کہ میرا ایک گروپ ہے وہاں پہ خواتین کا، کہ جسے میں کہتی ہوں کہ یہ میرا ایکشن فورم ہے. تو اس میں ایسی خواتین میرے پاس آتی ہیں جو غریب بھی ہوتی ہیں، جوان بھی ہوتی ہیں، دوسری بھی. تو ایک عورت آئی تو اس نے کہا کہ انڈیا ہم بھیجنا چاہ رہے ہیں، ہمارا ایک کزن ہے وہ ایجنسیز میں کام کرتا ہے، تو وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے. میں بڑی خوش کہ ایجنسی کے لوگ اب آ رہے ہیں، آؤ. اچھا جی، انہوں نے مجھے آگے کیا کہا کہ جب نا ہم یہ چاہتے ہیں کہ 25 سے 28 سال تک ایک لڑکی چاہیے کہ جسے ہم کراچی لے جا کے بڑا ماڈرن فیشن کروائیں گے، 1 لاکھ اس کی تنخواہ ہوگی اور ہم اسے انڈیا بھیجیں گے. اچھا انڈیا بھیجو گے، کیوں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم وہاں سے کچھ خبریں لانا چاہ رہے ہیں. تو کس بات کی خبریں بھی؟ تو میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے، عورت چلی جاتی ہے انڈیا، کیا بن کے؟ وہ کسی کی بیوی بن کے جائے گی، کسی اور نام سے جائے گی. اچھا ایک تو یہ واقعہ، اسے میں سم اپ کر دوں. تو اس میں یہ تھا کہ اس بندے نے کہا کہ ہم وہاں سے کچھ رپورٹس لینا چاہتے ہیں. تو بڑی بات کہ انڈیا سے جو رپورٹس آپ کیوں لینا چاہتے ہیں؟ انڈیا کے لوگوں سے لے لو. اگر آپ کو کوئی روڈ میپ چاہیے تو نقشے پڑے ہیں وہاں سے لے لو. تو انہوں نے کہا نہیں، آپ نہیں سمجھ سکتی، آپ کی ٹریننگ ہونی ہوگی، تو آپ نام دیں. تو میں نے کہا پہلے مجھے بتاؤ، میں خود چلنے کو تیار ہوں، ساری بات. اچھا اس نے کہا میں بڑا متاثر ہوا ہوں کہ یہ بات اچھی ہے کہ آپ ہمارے ساتھ چلنے کو تیار. دوسرے دن صبح 6 بجے فون آ گیا، شبنم کیا خیال ہے، چلنا ہے؟ تو آپ کو کسی کی بیوی بن کے جانا ہوگا. وہاں پہ ہم ایک ہوٹل کھولیں گے، تو وہاں سے ہمیں کچھ رپورٹس چاہیے. اچھا رپورٹ، پھر میں نے کہا اگر وہ پکڑی جاتی ہے تو اس نے کہا ہمارا واسطہ ہی نہیں ہے اسے. اوے چندرو کہ یہ آرمی ہے، ہماری عزتوں کے محافظ آرمی، جسے ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ ہماری حفاظت کریں گے. وہ ہماری بیٹیوں کو، ہماری بہنوں کو کیسے وہ چڑیا کی طرح وہاں پہ لٹکانا چاہتے ہیں کہ دیکھو کیا ہو رہا ہے ان کے ساتھ. خیر یہ ایک تو ایجنسیز کی بات تھی. دوسرا ہے کہ جی یہ جہادی یا طالبان کیا ہے. اچھا ایک اور خوبصورت بات جو کل سے، بلکہ میں جب بھی یہاں آتی ہوں تو میں چپ کر کے بیٹھتی ہوں کہ نہیں بولنا اس ٹاپک پہ، لیکن آج کیونکہ یہاں پہ مجھے اپنے دوست نظر آ رہے ہیں، ساری وہی باتیں ہیں، چھوٹے چھوٹے پیس ہیں، کوئی شاعری میں ہے، کوئی کسی میں. وہ میرا حصہ ہے، مجھے لگتا ہے وہ میں ہوں، وہ میری سوچ ہے جو مختلف زاویوں میں ہے. یہاں پہ آ کے تو میں مکمل ہوں. تو میں آپ کو ایک خوبصورت واقعہ کہ میں نے MNA کا الیکشن لڑا، اور آپ کو پتا ہے کس گروپ، کس پارٹی سے؟ ضیاء. یار اس میں ایک میری مجبوری تھی. وہ میری مجبوری کیا تھی؟ جی میری مجبوری یہ تھی کہ پیپلز پارٹی میں بھی چچا کھڑا ہے، مسلم لیگ میں بھی چچا کھڑا ہے، اور دونوں کہہ رہے ہیں کہ اس کو نہیں آنے دینا. اب اگر آزاد لڑتی تھی تو کہتے ہیں یہ اس کی اوقات ہے، کون اس کو ٹکٹ دے گا؟ یہ بھی دکھ کی بات تھی. مجھے ٹکٹ چاہیے تھی کسی بھی پارٹی کی. تو انوار الحق وہاں پہ MNA کا الیکشن لڑ رہے تھے. تو میں نے انہیں کہا کہ آپ وڈرا ہو جائیں، مجھے MNA لڑنے دیں، آپ MPA پہ آ جائیں. اس نے کہا کیوں؟ میں نے کہا ہارنا ہے، پکا ہارنا ہے. جب ہارنا ہے تو پھر MNA سے ہی ہارنا ہے، کم سے نہیں ہارنا.